تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں۔ آج تیرے پاس مال ہے تو کل تیرے پاس نہیں، کل اس کے پاس ہونا ہے جو جس کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ تو چکر ہے، یہ تو ایک پھیر ہے جو اس کائنات کو بنانے والے نے خود قائم فرمایا۔ اس لیے دوسری آیت فرمایا فی الارض آیات للموقنین، اللہ کہتا ہے زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ زمین جس پر آپ چل کے آئے ہیں اس میں نشانی ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی یہ کہ آپ اس پر رہتے ہیں، آپ اس پر رہتے ہیں۔ کچھ زمین ہے جو پہاڑ وہاں بھی لوگ رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے خطے میں پیدا کیا جہاں ہموار زمین ہے۔ کون سی زمین ہے؟ ہموار زمین ہے۔ کبھی آپ پہاڑیوں کو ملے نہیں، کبھی آپ پہاڑی علاقے میں جائیں اور دیکھیں وہ کتنی مشقت میں اور کتنی تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن ان کا دل اللہ نے وہاں لگایا ہوا ہے، ان کو وہاں کے اعتبار سے عطا فرمایا ہے۔ دوسری نشانی زمین کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے، ہم سب کو یہ تعلیم دی کہ یہ جو تم ہو نا، تم نے رہنا نہیں ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان پر ایسا دور بھی ہے کہ وہ قابل ذکر شے نہیں تھا، وہ قابل ذکر شے نہیں تھا۔ وہ دور آیا انسان پر کہ یہ کوئی شے ہی نہیں تھا۔ اب شے نہیں تھا، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا اور پھر اپنی طرف لٹائے گا۔ تو اس زمین کے اندر بھی اللہ نے ہر سال میں 2 بار، ہر سال میں 2 بار، ابھی آپ نے چاول کی فصل کاٹی، پرالیاں دیکھی ہیں، اور ان چاول کی فصل کا ابتدائی دور بھی دیکھا ہے کہ جب آپ نے اس کی لاب لگائی، پھر اس میں جان آئی، پھر جب ہوا چلتی تھی تو وہ ایسے ہلتی تھی تو جو کسان ہے اس کے دل کو بھلی لگتی تھی، وہ خوش ہوتا تھا۔ اور پھر اس نے دیکھا اچانک اس میں سٹے نکلے، اچانک وہ نسر گئی، اچانک اس میں دانے آ گئے، اچانک اس کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا، اور بدلتے 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 وہ پرالی بن گئی۔ اس کا آپ نے دانا اتارا، اب وہ پرالی کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے، اور کتنے دن اور کتنے ہفتے اور کتنے مہینے نکالے گی کہ وہ کل عدم ہو جائے گی۔ جانور کھا لیں گے، جگاڑی کریں گے، نکال دیں گے، گوبر سے نکال دیں گے، جو بچ جائے گی اس کو کوئی جلا دے گا۔ تو وہ تو زمین سے اللہ نے ایسے بنائی پیدا کی تھی، فرمایا اسی طرح اللہ تمہیں بھی پیدا کرے گا اور تمہیں واپس زمین میں داخل فرما دے گا۔ پھر تمہیں زمین کا حصہ، پھر اس کے بعد تم نے گندم لگائی اور گندم کی جو شاخیں نکلی، ذمہ دار جا کے گنتا کتنی ہے، 15 20 ہے، 30 ہے، 35 ہے، بیج اچھا ہے، اتنی بالیاں نکلی، اتنی شاخیں نکلی، پھر وہ لہلہاتی ہے، سرسبز اور شاداب ہوتی ہیں، پورے کھیت کو اپنے اندر چھپا لیتی ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس میں نثار آتا ہے، اس میں سٹے پڑتے ہیں، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، ایسی وہ ہو جاتی ہے، توڑی بن جاتی ہے، دانے نکالیے توڑی ضائع کر دی۔ تمہارا بھی یہی حال ہے کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا اور تمہارا پھل جو ہے وہ تمہاری نیکیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نکال لے گا اور تمہیں کہاں داخل کرے گا؟ اسی زمین میں۔ اور یہ سال میں 2 بار تم اس مشاہدے کو کرتے ہو، اور اس کے باوجود اپنے آپ کی طرف غور نہیں کرتے۔ ہر سال فصل کاٹتے ہو 2 بار، اور پھر اس کو دوبارہ بوتے ہو، پھر کاٹتے ہو، پھر بوتے ہو، لیکن یہ کبھی غور نہیں کیا کہ جس دن پرالی جو ہے اپنا کام کر لیتی ہے تو کوئی اس کو اپنے گھر میں رکھتا نہیں۔ اسی طرح تم جب اس دنیا سے چلے جاؤ گے تمہیں رات کوئی رکھے گا نہیں، یہ حقیقت ہے۔ فرمایا فی
وفی الارض آیات للموقنین، اس زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تیل اس سے نکلا، گندم اس سے نکلی، تو گندم زمین کے اندر نہیں ہے. آپ کھدائی کر کے دیکھیں نیچے گندم ہے، چاول نیچے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. وہ چاہے تو اس مٹی کی گندم بنا دے، وہ چاہے جو چاہے اس مٹی سے بنا سکتا ہے. جو پھل درختوں کو پڑے ہوئے، درختوں کے اندر پھل نہیں ہے، وہ تو نری لکڑی ہے. اسی طرح تمہارا پھل کیا ہے؟ تقویٰ، نیکی. اور اگر تم اس بات کا مشاہدہ غور نہیں کرتے اس بات میں کہ بھئی زمین کے اندر کیا نشانیاں ہمارے لیے، کہ آپ جو گورکن ہے یا جو لوگ ہمارے دیہاتوں میں تو ابھی وہ والا نظام نہیں آیا، گاؤں کے برادری کے لوگ جا کے تو وہ قبر نکالتے، تو کئی دفعہ قبر نکالتے ہوئے ہڈیاں نکلتی ہیں، کئی دفعہ ہڈیوں کا بھی بورا بن چکا ہوتا ہے. کتنے سال پہلے بندہ دفن کیا تھا، اس کی تو ہڈیاں. اور کہاں ہے وہ بندہ جو کہتا تھا کہ کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. اور کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. کس کا؟ کس کا؟ جس کا چاڑ زیادہ ہو. پوچھو ذمہ داروں سے کہ جس دانے کا چاڑ زیادہ ہے اس کو بیج بنانے کے لیے بڑا سنبھال کے اگلے سال کے لیے رکھا جاتا ہے کہ یار اس کا بیج بڑا ہے. اس کے جناب پوسٹر لگے ہوتے ہیں، اس کی فلیکسز لگتی ہیں، اس کو ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے. حالانکہ گندم تو وہ ایک ہی ہے، کڑک یا روٹی بننی ہے اس کی، اور کیا بننا ہے؟ سوجی بننی ہے اور کیا بننا ہے؟ چوکر بننا اور کیا بننا ہے؟ دلیا بننا اور کیا بننا ہے؟ لیکن جس کا چاڑ زیادہ ہے لوگ اس کو باقاعدہ سجا کے لگاتے ہیں کہ اس کا چاڑ دیکھیں. اور تمہارا چاڑ کیا ہوگا؟ اگر جس کام کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تم اس میں ہوگے کامیاب، تمہارا چاڑ آ گیا صحیح، تو پھر داتا گنج بخش رجویری بن جاؤ. پھر 950 سال کے بعد بھی مزار تو بھی مطلب یہ ہے کہ کردار ہے نا. تو کوئی چیز ایسے چابی ملائیں گے تو آپ دادا صاحب بن جائیں گے، ہے جی. آج بڑی خوبصورت بات آستانے پہ ہو رہی تھی، سرکار میاں صاحب کی زیارت کے لیے میں حاضر ہوا. بات ہی ہو رہی تھی کہ یہ عام بات ہوتی ہے کہ فلانا بندہ، فلانی بی بی بچوں پر بڑی محنت کر رہی، بہت محنت ہو رہی ہے، رات کو ٹیوشن، ان کے ہوم ورک، ان کا یونیفارم، ان کی وردی بالکل تیار، صبح صبح ٹائم پر ناشتہ، سکول چھوڑ کے آنا، پھر لے کے آنا، پھر ٹیوشن. بڑی محنت ہو رہی ہے بچوں پر، بہت محنت ہو رہی. شاہ صاحب نے کہا، میں نے پوچھا ایک بندے سے کہ یار یہ بتاؤ کہ اسسٹنٹ کمشنر تھا، کہ یار تم سے پہلا جو اسسٹنٹ کمشنر ہے اس کی قبر کدھر ہے؟ اس کی قبر کدھر؟ اس نے کہا وہ تو نہیں پتا. اس نے کہا پھر جس پر تم محنت کر رہے ہو اور تم جس عہدے اور منصب پر ہو، تم سے پہلے والے کی تو نام و نشان ہی نہیں ہے، اس کا تعارف ہی نہیں ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، تم اپنے بچوں کو بھی کمشنر ہی بنانا چاہتے ہو. اس کو وہ بناؤ، اس کو وہ بناؤ کہ جس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کا لوگوں کو پتہ ہو. یعنی کردار سنوارو. جس کام کے لیے گوشت پوست سارا کچھ بنایا گیا ہے اس کام کے لیے محنت کتنی ہے، اور جس کے لیے نہیں بنائے گئے اس کے لیے محنت کتنی ہے. تیسری آیت ہے، فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی جان میں بھی اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں. غور نہیں کرتے؟ غور کریں ذرا آپ کہ میں نے اپنے والد صاحب کو لینز ڈلوایا ہے کہ نظر کدھر ہے، نظر کا نور کدھر ہے. یہ جو بلیک کلر کا بیچ میں وائٹ ڈیلے کے اندر جو کالے رنگ کا ایک دائرہ ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا دائرہ ہے، ہلکا سا. کئی لاکھ رنگ ہیں اللہ نے اس چھوٹے سے لیکوڈ فارم میں جو
بنایا ہوا ہے انسان. تو میرے اللہ نے اتنا قیمتی بنایا کہ اس جیسا کوئی دوسرا بنا سکتا. پھر یہ گردہ، پھر یہ دل، پھر یہ ظاہر، پھر یہ باطن، پھر یہ بال. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلی مرتبہ سفید بال آیا. پوچھا یا رب العالمین کیا ہے؟ فرمایا بزرگی ہے. یا اللہ اس میں اضافہ فرما کہ بال سفید ہو گئے، کردار سفید نہیں. سیدھا سامنے قبریں بھی نظر آ رہی ہیں. کیا کہتے ہیں جی وہ قبر چلتا نہیں، لیکن ابھی تک کردار بدلا. 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت. سادی شرازی بھی کہتے ہیں کہ 40 سال گزرنے کے بعد بھی تیری حرکتیں ابھی بچوں والی. وہ میرے مکی مسجد کے جو متولی ہیں تو ان سے ایک دن بات ہو رہی تھی. ان کا منڈے اے منڈیاں نو میں کیا ہے؟ میں کہ کیڑے منڈیاں دی گل کرتے؟ کہتے جو میاں نواز ہے، فلانا اشفاق ہے، یہ منڈے. میں نے کہا یہ تو پوتروں والے ہیں، ان کو تم ابھی تک منڈے کہہ رہے. پہلے دن میں نے اس کو ٹوکا تھا. جو پہلے دن کسی بندے نے احساس دلایا کہ تم اب منڈے، یعنی جو بڈھا ہے وہ بھی اپنے آپ کو منڈا ہی سمجھتا ہے. تو منڈا تو ہے ہی منڈا نا. جس کی عمر گزر گئی ہے اس کی زندگی کے بڑے مشاہدات اور تجربات ہیں. لیکن اگر تجربہ نہیں تو یہ نہیں ہے کہ میں مرنے والا ہوں تو میں اپنی آخرت کے لیے کوئی سامان ہی جمع کروں. یہ کان کو اگر آپ چیک کریں، یہ ناک کا اگر آپ غور کریں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے کہاں لگائی ہے؟ جب کوئی شے کھانی ہے تو یہاں سمیل، تاکہ کھاتے ہوئے بدبودار چیز ہو تو وہ منہ سے میں ڈالنے سے پہلے پتہ چل جائے. فرمایا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. فرمایا میں نے تمہیں ترتیب دیا ہے، یہ میری ترکیب ہے، یہ جو تیرا چہرہ ہے. اور فرمایا جب بھی چہرہ دیکھو نا تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کیا پڑھو؟ اللہم احسن خلقی کما حسنت خلقی. یا اللہ میرے اخلاق کو بھی اتنا خوبصورت بنا جس طرح تو نے میرے چہرے کو خوبصورت بنا. سبحان اللہ. کہ بندہ کلی بعد بندوں کے پلاٹ، گھر، مکان مین روڈ پر ہیں. مطلب بڑی ویلی ہے یار، کروڑ روپے کا مطلب مین روڈ. اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی روڈ ہی نہیں لگتا، جن کو روڈ ہی نہیں لگتا، لیکن دنیا اس جگہ اکٹھی ہوتی ہے اور روڈ والے کو کوئی سلام بھی نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ جگہ کی قیمت کردار کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ اس میں رہنے والے مکین کے ساتھ بنتی ہے اور اس کے آگے اور پیچھے ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. پہاڑوں میں لوگ بیٹھے ہیں جا کے، اللہ کے بندے اولیاء صوفیاء کہاں بیٹھے ہیں؟ جنگلوں میں جا کے بیٹھے ہیں اور وہاں شہر بن گئے، وہاں آبادیاں ہو گئی ہیں اور لوگ شہروں میں آ کے بیٹھے بے قدری ہو گئے کیونکہ اس کام کے لیے اپنے جسم کو استعمال نہیں کرتے جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا، پیدا کیا. اور آخری آیت ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَفَلَا فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. آسمان میں تمہارا رزق ہے، وَمَا تُوعَدُونَ جو تم سے وعدہ کیا گیا. وعدہ کب کیا تھا اللہ نے رزق کا؟ وعدہ ایک تو یہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 50,000 سال پہلے، اس دنیا کو بنانے سے 50,000 سال پہلے سب بندوں کا رزق اللہ نے لکھ دیا. اور دوسری روایت کیا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ، پھر علقہ، پھر مدغہ، پھر 40 دن 40 جی 160 دن کا جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا جاؤ اس کا رزق بھی لکھ دو.
اس کا لکھا فرشتے نے ہے. قرآن کہہ رہا ہے فی السماء، وہ آسمانوں میں رکھا ہوا ہے. رزق تو پڑھولے میں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پڑھولے میں سال کا لنگر جو ہے وہ گھر میں دانے اناج رکھ لیا. نہیں، کتنے ہی پڑھولے ہیں جن کا رزق کھانا نصیب نہیں ہوتا. جمع کیا ہوا کھانا نصیب، اور کھانا نصیب کہاں سے ہوتا ہے؟ ایسی ایسی جگہ سے کھانا نصیب ہوتا ہے جس کو جو وہم و گمان میں بھی. کیا مطلب سمجھے ذرا بھئی. جانور جو ہے، پرندے صبح اڑتے ہیں اپنے گھونسلوں میں سے، اور کہاں سے رزق کھا کے آتے ہیں؟ جہاں جہاں میرے رب نے ان کا دانا پھینکا ہے وہاں سے کھا کے آتے ہیں. ذمہ داروں کے لیے حدیث مجھے یاد آئی. حضور نے فرمایا آج کل زہر آلود بیج لگاتے ہیں تو اس کو کیڑا نہیں لگتا. حضور نے فرمایا جس کھیت میں پرندے کھا جائیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا صدقہ لکھ دیتا ہے. اور جو رزق دینا ہے، جو فصل لینی ہے، جو چاڑ آنا ہے، وہ بھی میرے اللہ نے لکھا ہوا ہے. وما توعدون، اس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون. قسم ہے اس رب کی جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے کہ بے شک وہ حق ہے. وہ کیا ہے؟ حق ہے. اور فرمایا مثل ما انکم تنطق، جو تم بولتے ہو باتیں کرتے ہو نا، ان کا بھی سب کا ان کو پتا ہے، اور اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. یہ 4 آیات. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نتیجہ بھی ہدایت ہے. اس کا 4 آیات کا نتیجہ صرف یہ ہے، تمہیں تمہارے دماغ، تمہاری عقل جو فیصلہ کر رہی ہے وہ خطا کر سکتی ہے. قرآن کی آیات ہیں، اس میں خطا کا شبہ نہیں، گنجائش نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش